السلام علیکم۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے شریعت محمدی میں نکاح حرام ہے؟ محارم وہ لوگ ہیں جن سے رشتے کی وجہ سے شادی کرنا حرام ہے، اور فقہ کے مطابق حجاب کے احکام ان پر عائد نہیں ہوتے ہیں۔ محارم اور اس کے شرعی احکام قرآن اور فقہ کے مختلف ابواب جیسے نکاح، طلاق اور میت کے احکام میں ذکر ہوئے ہیں۔ فقہی مآخذ کے مطابق نسب، شادی اور رضاء محرم ہونے کا سبب بنتے ہیں، اسی لیے محارم نسبی، محارم سببی اور محارم رضائی میں تقسیم ہوتے ہیں۔ والدہ، دادی، نانی، بہن، بیٹی، پوتی، نواسی، بھانجی، بھتیجی، پھوپھی اور خالہ مرد کے لیے نسبی محرم ہے، اور والد، دادا، نانا، بیٹا، بھائی، بھانجا، بھتیجا، چچا اور ماموں عورت کے لیے محرم نسبی شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیوی، ساس اور ساس کی ماں، بیوی کی بیٹی، باپ کی بیوی، سوتیلی ماں، بیٹے کی بیوی، بہو مرد کی محارم سببی ہے۔ اور شوہر، سسر، شوہر کے دادا، شوہر کے نانا، شوہر کا بیٹا، ماں کا شوہر، سوتیلا باپ اور داماد عورت کے لیے سببی محارم شمار ہوتے ہیں۔ فقہ کے فتوے کے مطابق ہر وہ عورت جن کی نسب کی وجہ سے شادی حرام ہے، رضائی کی وجہ سے بھی ان سے شادی حرام ہوتی ہے۔ رضائی ماں وہ عورت جس نے بچے کو دودھ پلایا ہے۔ رضائی ماں کی ماں، اس کی دادی، نانی، بہن، بیٹی، نواسی، پوتی، پھوپھی اور خالہ کے مرد کے لیے رضائی محارم شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح رضائی باپ، اس کا باپ، دادا، بھائی، چچا، ماموں، بیٹا، اس کے نواسے اور پوتے نیز رضائی ماں کے بھائی، بیٹا، نواسہ، پوتا، باپ، دادا، نانا، چچا اور ماموں عورت کے رضائی محرم ہیں۔ تعریف: محارم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو رشتہ داری کی وجہ سے ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی 2 آیتوں میں محارم اور اس کے احکام ذکر ہوئے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں محارم اور ان سے شادی حرام ہونے کا تذکرہ ہوا ہے۔ نمبر 2، سورۃ النور میں بھی بعض محرم عورتوں کی گنتی کی ہے۔ نمبر 3، وسائل الشیعہ اور مستدرک الوسائل جیسی احادیث کی بعض شیعہ کتابوں میں بھی ابواب النکاح، محرم اور محرم سے نکاح کا باب کے عنوان سے ایک باب لکھا گیا ہے، جس میں شادی کے احکام یا محارم کی طرف نگاہ کے احکام سے مربوط ائمہ معصومین کی بعض روایات درج کی گئی ہیں۔ نمبر 4، فقہ میں باب نکاح، طلاق اور احکام میت میں محارم کے احکام ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 5، احکام محرمیت کے اسباب۔ محارم کی اقسام۔ محرمیت کے اسباب کے پیش نظر محارم 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نسبی محارم: فقہ کی نظر میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے مطابق: نمبر 6، 7 عورتیں 7 قسم کے مردوں پر نسب کی وجہ سے محرم ہیں۔ نمبر 7، ماں، دادی اور نانی۔ نمبر 8، بیٹی، نواسی اور ان کی اولاد۔ نمبر 9، بہن۔ نمبر 10، بھتیجی، بھائی کی بیٹی، دختر، برادر، اس کی اولاد، اولاد کی اولاد اور جتنا نیچے چلا جائے۔ نمبر 11، بھانجی، بہن کی بیٹی، ان کی اولاد، اولاد کی اولاد اور جتنا نیچے چلا جائے۔ نمبر 12، پھوپھی، ماں اور باپ کی پھوپھیاں بھی شامل ہیں۔ نمبر 13، خالہ، ماں اور باپ کی خالہ بھی شامل ہے۔ نمبر 14، اسی طرح باپ، دادا، نانا، بیٹا، پوتا، بھائی، بھانجا، بھتیجا، چچا، والد کے چچے، ماموں، والدین کے چچے اور والدین کے ماموں عورتوں کے لیے محرم ہیں۔ نمبر 15، رضائی محارم۔ رضائی محرمیت فقہ
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत के मुताबिक जो कुछ नस्ब की वजह से हराम है वही रज़ाई की वजह से हराम है। नंबर 16, हर वो औरत जिनसे नस्ब की वजह से शादी हराम है वो रज़ाई की वजह से भी हराम है। नंबर 17, रज़ाई महरमियत में शेर खार अगर बच्चा हो तो जिस औरत का दूध पीता है वो रज़ाई माँ की माँ, दादी, नानी, बहन, बेटी, नवासी, पोती, फूफी और खाला उस बच्चे के लिए महरम है। नंबर 18, अगर शेर खार बच्ची हो तो दूध पिलाने वाली औरत का शौहर, रज़ाई बाप का बाप, उसका दादा, नाना, भाई, चचा, मामू, बेटा, नवासा और पोता उसके लिए महरम है। इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत के भाई, बेटा, पोता, नवासा, बाप, दादा, नाना, मामू और चचा भी उस बच्ची के लिए महरम है। नंबर 19, सब भी महारिम। शादी की वजह से जो औरतें मर्द पर हराम हैं उनमें बीवी, सास, बीवी की दादी और नानी, बीवी की बेटी, सौतेली माँ और बहू शामिल हैं। नंबर 20, इसी तरह शौहर, ससुर, शौहर का दादा और नाना, शौहर का बेटा, सास का शौहर, शौहर का सौतेला बाप और दामाद शादी की वजह से औरत के महरम बनते हैं। नंबर 21, इसी तरह साली, बीवी की बहन से भी शादी उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक उसकी बहन अक़द में हो। नंबर 22, लेकिन हिजाब के अहकाम बहनोई की निस्बत उस पर जारी हैं, यानी बहनोई से हिजाब करना वाजिब है।